وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 266 ہے جی۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ یہ خطاب ہے بدر والوں سے، اور اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں۔ جو پہلی آیت ہے اس سورہ انفال کی، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ جتنی بھی غنیمتیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ان کا 5واں حصہ جو ہے وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِرَسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح یتیم اور مسکین بھی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ قربہ جو ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے آتا ہے، اور یتیم اور مسکین بھی، اور مسافر جو ہیں ان کے لیے وابن السبیل۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور دعوے دار ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی طرح تقسیم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اس غنیمت میں میرے لیے تو خمس ہے، یعنی 5واں حصہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ خمس بھی تم ہی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، لہٰذا کسی کو اگر ایک سوئی بھی ملتی ہے نا مال غنیمت میں، تو وہ بھی آ کر مال غنیمت میں رکھ دے، اپنے طور پر کوئی کچھ بھی نہ لے، نہ سوئی نہ دھاگا، بلکہ اس کو واپس کر دے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، 2694 اس کا نمبر ہے۔ وہ مال جو کفار سے قوت اور غلبے اور لشکر کشی کے ذریعے حاصل ہو، جب کفار سے مدبیر ہو جنگ کی صورت میں، اور جب فتح نصیب ہو اور کفار اپنا بہت سارا مال چھوڑ کر بھاگے، تو وہ سب مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ مال غنیمت جو ہے، غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا، باقی 4 حصے جو ہے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جو پیادہ ہیں ان کو ایک حصہ ملے گا، اور جو سواری لے کر گئے تھے، اونٹ یا گھوڑا وغیرہ جو بھی لے کے گئے تھے اپنا ساتھ سامان، کیونکہ اس کا بھی خرچ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، تو ان کو دوہرا حصہ ملے گا۔ اس کے بارے میں جو ہے کہ اس کو دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ باقی رہا 5واں حصہ، تو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی 20% جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے؟ اب یہ 5واں حصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا مصرف کیا ختم ہو گیا؟ بعض کے نزدیک یہ بنی ہاشم کے لیے ہے، کیونکہ ان پر صدقات حرام ہیں، اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اسی مت سے کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجت البالغہ میں تصریح کی ہے اس چیز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا۔ آپ کے رشتہ دار جو ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان کو ملے گا، ان کے امیروں کو، فقیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب حقدار ہیں۔ اور امام وقت حسب ضرورت حصہ میں کمی بیشی کر سکتا ہے، تھوڑا بڑھا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت کو دوسروں سے زیادہ دیتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی زیادہ مقروض ہوتا، ضرورت مند ہوتا، یا تنگ دست ہوتا، یا شادی کے لیے ضرورت ہوتی، تو اس کی امداد اسی حصے میں فرماتے تھے۔ آیت نمبر 41 کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بھیجا ان کے لیے یا بھیجا نازل کیا، یوم الفرقان، فرقان جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے تھیں، 2 جماعتیں ٹکرائی تھیں جو مقابلے میں تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا اس دن؟ اللہ کی مدد، فرشتے نازل کیے گئے سکینت کے لیے، اور اللہ کی نصرت جو تھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ دیکھیے یہ جنگ جو ہے نا، اس کا پس منظر اگر دیکھیں تو ایک طرف 1000 کا لشکر جس میں 100 گھوڑے تھے،
اور اسی طرح بہت سارے سینکڑوں اونٹ تھے اور ہر شخص کے پاس تلوار تھی اور پورے ساز و سامان جو جنگی ساز و سامان ہے اس سے لیس تھے وہ لوگ. اور دوسری طرف مسلمان تھے 313. پہلے تو 1000 اور 313 کا مقابلہ. اور پھر گن کے کچھ 8 تلواریں تھی جن لوگوں کے پاس تھی. 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ. کسی کے پاس نیزہ تھا, کسی کے پاس تیر کمان تھا تو وہ لے آیا, کسی کے پاس اگر یہ نہیں ملا تو بالا یا کوئی ڈنڈا یا کوئی چیز جس سے لڑا جا سکے وہ لے آیا. یہاں یہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو یوم فرقان کہا ہے نا, حق اور باطل, دیکھیں اگر دونوں لشکر برابر کے ہوتے اور ٹکراؤ برابر کا ہوتا تو پھر تو کہا جا سکتا تھا, بعد میں بھی آنے والے کہہ سکتے تو یہ تو جنگ تھی, کسی ایک نے تو جیتنا تھا. لیکن یہاں اگر کمپیریزن کیا جائے تو اتنا بڑا فرق, پہلے تو 300 اور 1000 کا فرق, اور اس کے بعد 2 گھوڑے اور 100 گھوڑوں کا فرق. پھر آپ اونٹوں گنے سینکڑوں اونٹ اور یہاں پہ گنتی کے چاندی اونٹ, اور پھر جو ہے ہر ایک شخص کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, تو کیسے کمپیریزن ہو سکتا ہے یہ جنگ. اور وہاں سے چن کا بہادر جری لائے گئے قریش کے, اور یہاں جتنے بھی تھے جو مسلمان تھے, چاہے کوئی کمزور تھا یا طاقتور, سب حاضر ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اور اللہ کی پکار پر. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جس دن 2 گروہ ٹکرائے تھے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث لے لیتے ہیں, کہ مجھے 4 کاموں کا حکم دیا گیا ہے, میں تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہوں. نمبر 1, ایمان باللہ, کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ. ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی مددگار نہیں, کسی کے ہاتھ کوئی اختیار نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نقصان نفع کا مالک نہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا بھی حکم دیتا ہوں تمہیں. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, 7556 اس کا نمبر ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جنگ میں جو ایک نقشہ بنا تھا اس کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں. اذن تم بالعدوۃ الدنیا, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو, جب تم اس قریب کے کنارے پہ تھے, یعنی تم مدینے سے نکلے تو مدینے کے قریب کے کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور وہ کیونکہ مکہ سے آئے تھے, اب دوسری طرف جو ہے انہوں نے بدر میں آ کے پڑاؤ ڈالا تھا کنویں کے پاس, تو وہ مدینے سے دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم, اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے سے گزر گیا. ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا کہ پہلے بھی جب وہ جا رہے تھے تو ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے, اور وہ چلے گئے, نکل گئے. اب واپسی پر اس کو پورا یقین تھا کہ حملہ ہوگا. اس نے 2 کام کیے. نمبر 1, ایک کام اس نے یہ کیا کہ ایک تیز سوار بھیج دیا مکہ میں, جا کے سرداروں کو آگاہ کرے کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے. اس قافلے میں بہت سارا سامان تھا, تقریباً 50,000 دینار تھے, سونے کے سکے جو ہوتے ہیں اس کے برابر تجارتی سامان تھا. دوسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا, رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے, کہ یہ کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنا راستہ بھی بدل لیا. دونوں ہی ترکیبیں کی. ایک تو ادھر بھیج دیا سوار, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جب جا رہے ہوں تو مکہ والے دور, اگر وہ لیٹ ہو جائیں تو یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہم پر حملہ کر دیں, تو اس لیے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل لیا. جو بدر سے راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے, جس پر وہ جاتے تھے زیادہ تر شام کے علاقے میں, وہاں سے واپس آتے تھے, اب انہوں نے وہ راستہ چھوڑ کر انہوں نے راستہ اختیار کیا ساحل سمندر کا. دور کا راستہ تھا, لیکن انہوں نے دونوں ہی کام کیے. اور ادھر اللہ نے جنگ ہو گیا قریش پہ. بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے اعلان کیا اور پردوں کے ساتھ لپٹ کر بھی آئے تھے کہ اللہ آج حق کا فیصلہ کر دے. اللہ جس نے رشتے کاٹے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ حق کا پیغام لے کر آتے اور نہ رشتے کٹتے. بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, ایک بھائی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور دوسرا مسلمان نہیں ہے, تو یہ انات پیدا ہو گیا. تو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے, حالانکہ رشتے انہوں نے کاٹے تھے. سب کچھ انہوں نے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت کا پیغام لے کے آئے تھے کہ تمہیں حرب و جم کا مالک بنا دیا جائے گا, ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. اور ان کو پتہ تھا وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے بت بنا رکھے تھے, لات, عزیٰ, منات, نائلہ, اساف, یہ سب انہوں نے بنا رکھے تھے. بہرحال اب یہ اللہ نے میدان کا نقشہ یہاں اس آیت میں کھینچا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایک کنارے پر مدینے کے وہ تھے
اور دوسرے دور کے کنارے پر جو ہے پہلے کنارے پر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب تھے، اور قریب کا جو کنارہ تھا اور دوسرے پر وہ تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تو ساحل سمندر سے نکل چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ایک بڑی خوبصورت آیت کا حصہ ہے کہ اگر تم آپس میں طے کرتے نا کہ جنگ لڑنی ہے، آ جاؤ سارے بدر میں، تم بھی آ جاؤ، مسلمان بھی کر لیتے فیصلہ اور ادھر سے کفار مکہ بھی کر لیتے، تو اختلاف ہو جاتا۔ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرض ہو گئی۔ مدینے میں جانا اس لیے فرض تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور یہ فرائض سب سے کہا گیا کہ کوئی جہاں بھی ہے وہ مدینے آ جائے تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی ایک قوت جو ہے وہ بنے، ورنہ وہ قوت نہ بن پاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بھی ہجرت کی، اور آپ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اتنے حالات تنگ کر دیے گئے جیسے کہ ہم نے پڑھا۔ اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھیں گے کہ انہوں نے جب ارادہ کر لیا دارالندوہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، یا معاذ اللہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، اور وہ چالے چل رہے تھے۔ اور اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سب سے بہتر پلانر ہے، سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مدینہ میں۔ اب اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپس میں کرتے نا طے کہ جنگ ہے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، تو ان میں اختلاف ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس حق کو واضح کرنا چاہتے تھے تاکہ پورے عرب کو پتہ چل دے کہ کون حق پر ہے، کیونکہ وہ بھی دعائیں مانگ کر آئے تھے، کعبے پہ چڑھ کے اس کی دیواروں کے ساتھ لپٹ کے، پردوں کے ساتھ لپٹ کے مانگ کے آئے تھے کہ اللہ آج حق واضح کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو واضح کرنا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کہہ رہے تھے وہ فیصلہ ہو جائے جس کا اللہ نے اللہ اکبر ارادہ کر لیا تھا، وہ ہو کر وہ اب فیصلہ اللہ ظاہر کر دے۔ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ اس کو پتہ ہو کہ وہ ہلاک ہوا ہے پوری نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ بدر پوری ایک نشانی تھی، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو صحابہ ایمان لائے تھے مدینے میں، تو جب یہ آئے تو اب پہلا انیشیٹو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے تو مواخات مدینہ کرائی، سب سے پہلے آپ نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر آپ نے معاہدہ کیا یہود کے ساتھ جو ان کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنقاع، کہ ٹھیک ہے ہم مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو ہم سب ساتھ ہوں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی آپ ان کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہ رہے تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ قریش اس کو اتنی جلدی ہضم نہیں کریں گے، اور دوسری بات ہے کہ اب دین کو غالب بھی کرنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دین غالب ہو جائے، ایک دفعہ وہ نظام دنیا کو دکھا دیا جائے جو عدل والا نظام ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہ عدل والا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کا تقریباً 2.25 سالہ دور، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ اتنا ابھر کر ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کی جو اللہ نے آپ کو حکمت دی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور جو بہادری تھی اور جو جانثاری تھی، اور سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اپنی بات ڈالتا ہے، اور میری عمر کے محدث جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو اللہ نے اب حق اور باطل ادھر 300 اگر برابر کا ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو جنگ تھی، کوئی مسئلہ نہیں، ایک جیت گیا کہ ہار گیا، لیکن کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں۔ تو یہ کمپیریزن اللہ نے اس لیے تاکہ جو ہلاک ہو ان کو نظر آئے کہ یہ بینات کیا ہے، حق واضح ہو۔ من ہلاک ام بینات ویحییٰ من حیا، اور ان میں سے جو زندہ ہے ان کو بھی اب ظاہر ہو جائے، کیونکہ اس جنگ کے بعد ان کو بھی پتہ چلنا شروع ہوا کہ اللہ کی مدد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑا سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ ہو جائے، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کا وقت طے کرتے تو نہ ہوتی، اختلاف ہو جاتا، اور کہتے کہ چھوڑو، کیونکہ مسلمان بے سر و سامان تھے، وہ بھی جنگ سے کتراتے، اور جو بھی ہے مشرکینوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگ جو تھے ان کی ہیبت اور دبدبہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ وہاں بھی آپ پر کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھا پائے، اور وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے، لیکن جب انہیں اپنے تجارتی قافلے کا خطرہ ہوا، مال جانے کا خطرہ ہوا، اور جو عرب میں ان کی داغ تھی، جو عزت تھی، اس کا خطرہ ہوا، تو وہ نکلنے پر مجبور ہوئے،
اور یہ سارے اسباب پیدا کر دیے گئے، اور حالانکہ قافلہ تو نکل گیا اور ان تک اطلاع بھی پہنچ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم بدر میں جائیں گے، ہم وہاں محفلیں جو موسیقی جو ہے سرور کی محفلیں جمائیں گے، شرابیں پئیں گے، اور جو مغنیاں ہیں وہ گانے سنائیں گی ہمیں، اور ہم پورے عرب پر پتہ چل جائے کہ ہماری کیا شان ہے، ہم کیا ہیں۔ اللہ اکبر، آگے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے، فرقان کا مطلب یہی ہے کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر کفر کی راستہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اب وہ واضح دلیل کے ساتھ کفر کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کو کوئی حجت یا دلیل نہیں رہ جائے گی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جو اسلام قبول کرے وہ واضح دلیل کے ساتھ کرے، تاکہ اسلام قبول کر باعزت زندگی اختیار کرے، اور وہ بھی دلیل کی روشنی میں ہو۔ آیت اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں، یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو دکھائے یہ لشکر جو تھا قریش کا کم۔ دیکھیں اس کے بارے میں توجیہ جو ہے جو مفسرین کرتے ہیں کہ ان کی اصلیت دکھا دی گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں، یہ اسلحہ اسلحہ یہ کچھ کام نہیں آنے والا، ان کی اوقات کیا ہے وہ بتا دی گئی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتاتے اور آپ کو دکھایا جاتا اور یہ چیز آپ ان پر ظاہر کرتے کہ وہ زیادہ ہیں، تو تنازع ہو جاتا، کمزوری ہو جاتی۔ اللہ فرما رہے لَفَشِلْتُمْ، تو مومنو ہو سکتا ہے کہ تم کمزوری دکھاتے کہ کمپیریزن بہت ڈیفرنٹ ہے، کہاں 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے، کہاں پہ اللہ اکبر کتنی 8 تلواریں، اور کہاں ہر ایک شخص کے پاس تلوار ہے، اور کہاں کتنے سینکڑوں اونٹ ہیں، اور یہاں کچھ گنتی کے اونٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کمزوری دکھاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم ہو سکتا ہے اس جو حکم دیا گیا تھا اس میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے، تنازع کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ تمہیں اس پر جمع دیا جائے، سلم متحد کر دیا جائے، تمہیں اس جنگ پر جو ہے پورا تمہارے دل کو جما دیا جائے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 13، قد کان لکم آیۃ فی فئتین، اللہ فرما رہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے 2 گروہوں میں جو بدر میں آمنے سامنے تھے، التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، جو آمنے سامنے آئے تھے جن کی ملاقات ہوئی تھی، ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، انصاف کو بول بالا کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ ان کو ایک جیسا ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی لگ رہے تھے، کم ہیں وہ بھی کم لگ رہے ہیں، اسی چیز کو اللہ نے وہاں بھی ظاہر کیا ہے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کا چاہتا ہے، یؤیدُ، اللہ جب اللہ کو وعید دیتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنی مدد دیتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی مانگ کے آئے تھے دعائیں۔ انہ علیم بذات صدور، آیت نمبر 43 جو سورہ انفال کے اس کے آخری اس میں اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے اندر جو ہے نا، سینوں کے اندر جو ہے نا، اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اس کا علم ہے اللہ کو۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 44 ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ ذِلْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو اللہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا تھا مقابلے کے وقت، فی أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں سے، جب تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی قلیل تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بہت کم دکھایا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ قریش پر داغ بٹھا دی جاتی شروع میں تاکہ وہ پہلے ہی بھاگ جاتے کہ نہیں ہم نہیں جنگ کریں گے، واپسی کی تیاری کرو۔ کیوں اللہ نے یہ کیا؟ ادھر مسلمانوں کو بھی کم دکھایا اور ان کو بھی کم دکھایا، کیونکہ اللہ چاہتے تھے لِيُقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ فیصلہ جو اللہ کر چکے تھے اس پر عمل درآمد ہو جائے، اب ہو کر رہے، یہ جنگ ہو کر رہے، یہ جنگ جو ہے فیصلہ کر دے گی کہ عرب میں اپنے کس نے پنپنا ہے اور یہ حجاز کس کے زیر نگی آنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو اللہ ہی کی طرف یہ سارے معاملات لٹائے جائیں گے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کا ذکر کیا تو ان کی ساتھ ثابت قدمی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی ان کی اوقات جو تھی وہ اتنی تھی کہ جب وہ تھے تو وہ گاجر مولیوں کی طرح کٹے، اللہ نے ان کی اوقات دکھا دی کہ فکر نہ کرو مومنو، یہ تمہارے ہاتھ سے ان یہ شکست سے فاش کھائیں گے۔ اور مسلمانوں کی تعداد کا کم دکھانا اس لیے تھا کہ کہیں کافر جو ہے ارادہ اپنا ترک نہ کر دیتے، اور اللہ اکبر، اللہ اپنے علم کے ساتھ مقرر وقت پر ان کو اکٹھا کر چکا تھا،
اور کافروں پر ذلت اور شکست اور مومنوں پر فتح اور حق کا ہونا واضح کر چکا تھا، اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ اے ایمان والو جب تمہارا ملاقات ہو، مباشرت ہو، مقابلہ ہو، آمنے سامنے ہو تم ایک کسی گروہ کے، کسی بھی دشمن گروہ کے، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، قدم جمائے رکھو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یہ سب سے ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہر وقت، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا تو ہی کرے گا، میں تو کوشش کر سکتا تو تیرے بلانے پہ حاضر ہو گیا، تو نے جو کہا اس طرح میں حاضر ہو گیا۔ اے اللہ میں اپنی پورا سب کچھ تیرے لیے حاضر کر دیا، جان مال سب کچھ لے آیا، اب جو بھی ہے وہ تیرے حوالے ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا، کثیرہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اے مومنو تم کامیاب ہو جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، دشمن کے ساتھ ہر وقت لڑنے کی، کہ ہم مقابلے میں جائیں گے، ہم بہادری دکھائیں گے، اس کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھو، بلکہ اللہ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو۔ ہاں، پر جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے، تم آمنے سامنے آ جاؤ، تو پھر صبر اور استقامت کا ثبوت دو۔ یاد رکھو کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 177، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ جم جانے والے، تنگی میں، مشکل جتنی مرضی ہو، اور جنگ کے وقت اللہ کے لیے جم جانے والے اپنے پورے اعتماد کے ساتھ، وہی لوگ ہیں سچے جو اپنے ایمان میں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پارل کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، 2966 ہے۔ آیت کے اگلے سے اللہ فرمانے میں اطیعوا اللہ و رسولہ، کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ولا تنازعوا وتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا، اور دیکھو آپس میں بحث مباحثے میں نہ زیادہ پڑھو، کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور اللہ فرما رہے ہیں تذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو دشمنوں کے دل میں تمہاری دہشت تھی وہ اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، یہاں صبر جو ہے نا وہ جم جانے کے لیے آ رہا ہے، جو دعا کی تھی نا طالوت کی سربراہی میں جو مومن تھے انہوں نے کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ایسا صبر آ جائے کہ اب ہم ہل ہی نہ سکے اپنی جگہ پر، ساری چیزیں ہمارے لیے چھوٹی ہو جائیں، اور تیری راہ میں لڑنا اور تیرے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے ہمارے لیے وہ سب سے ٹاپ پر آ جائے، سب سے بلند ہمارا مقصد بن جائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں میں جمع رہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپس میں اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے، اپنے قدموں کو جمائے رکھو، اور اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رکھو، اس کو تھامے رکھو۔ آپ کی اطاعت جو ہے نا وہی ہماری کنجی ہے، یقین کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع جو ہے یہی ہماری ہر قسم کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آئے۔ اللہ فرمانے ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو کہ اللہ جم جانے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافروں کا حال ہے، جو نکلے تھے یہ جب اللہ اکبر قریش جو ہے، تو ان کی طرح نہ ہو جانا جو بڑے اتراتے ہوئے، بڑی جو ہے رعایا کاری کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے اسلحے، اپنا شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے تھے، کس لیے؟ کہ لوگوں کو روکیں، کس کے؟ میرے راستے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے راستے سے روکیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا چاہ رہے تھے، اور اللہ جو ہے جو بھی وہ عمل کر رہے تھے ان سب کا احاطہ کیا ہوتا، جو ان کے ارادے تھے، جو ان کی کوششیں تھیں، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوتا کہ یہ کس سے کیا کر سکتے ہیں۔ اشارہ ہے کفار کے لشکر کی طرف۔ پہلے تو یہ ہے کہ ریان ناس کیا کر رہے تھے کہ جن کا لشکر مکہ سے شان سے نکلا، کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ان کے ساتھ ہی جگہ جگہ ٹھہر کر موسیقی کی محفل منعقد کرتے، شرابیں پیتے، اور اپنی شان و شوکت کا روب دبدبا پوری کی پورا کثرت اسلحے کا روب جو ہے انہوں نے پورے عرب پر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم کیا ہیں، ہمارے مقابلے میں جو آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، اور ڈینگے مار رہے تھے کہ ہم اب دیکھو کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، بھلا ہمارے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت کون کر سکتا تھا، اور یہ تھی ان کی اخلاقی حالت۔ اور اس پر مزید لعنت یہ تھی، اللہ کی رحمت سے دوری یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ہی ناپاک تھا، وہ حق کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کے لمبردار ہوں، بلکہ اس کے مخالف حق کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔
بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ جو کچھ دنیا کا مقصد ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ اب ہم دیکھو کیا کرتے ہیں، مقصد حق نہ تھا مگر صرف دنیا کی اپنی چودراہٹ ظاہر کرنا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی متنبہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ تمہارے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ تمہارا مقصد جنگ جو ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور یہ ہدایت صرف اسی زمانے کے لیے نہ تھی بلکہ آج بھی ہمارے لیے یہ ہدایت ہے اور ہمیشہ کے لیے، اور کفار کی فوجوں کا آج بھی وہ حال ہے جو اس وقت قریش کا تھا۔ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اصلاح کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، ہم دنیا میں امن کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، اور جتنا فساد انہوں نے پھیلایا ہے اپنی معیشت اور اپنی معاشرت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اپنی جو ان کی چودراہٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی جب ان کے فوجی نکلتے ہیں تو کیا ان کا کردار ہے، شرابیں پیتے ہیں، اور ان پر اکثر تو شرابی اتنے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ہی جو ہے کہتے ہیں کہ بشرموں کی طرح کہتے ہیں کہ اپنی عورتیں دو تاکہ ہماری طلب پوری ہو، تاکہ ہم پوری توجہ سے لڑ سکیں۔ اللہ اکبر، کوئی حیا نام کی ان میں چیز نہیں ہے۔ اپنی ہی بیٹیوں کو دیتے ہیں ان کی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، وہی قوم کی بیٹیاں کہ یہ لڑکیاں کچھ دو ان کو تاکہ یہ اپنی پیاس بجھا سکیں، اپنی جنسی پیاس بجھا سکیں، بھوک مٹا سکیں۔ اور یہی دیکھ لیں آج جہاں بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جب اللہ اکبر جن کے لیے اپنا زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنی نفسانی اور جنسی خواہش پوری کرنا، وہ جب کسی جگہ پر فتح کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا تکبر، تحافر اور جو فخر ہے، اور ہر جو افسر کی یا سپاہی کی چال ڈال آپ کو ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے نظر آئے گی۔ اور کہتے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج بھی کہتے ہیں کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ نیٹو یا امریکہ جب نکلتے ہیں کہتے ہیں تم میں کون غالب آئے گا، تم تو اس وقت پوری پاور ہو، اور ڈینگے مارتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی ناپاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو بہت پہلے کہہ دیا تھا، لیکن ہمارے جو ایمان ہیں ان میں کمزوری آ گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 139 ہے کہ تم نہ کمزور پڑو مومنو، نہ ہی مایوس ہو، ہاں تم ہی غالب رہوگے اگر تمہارا ایمان وہی ہے جو اللہ تم سے چاہتا ہے۔ آج ایمان نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو حدیثیں میں ان کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، مسند احمد کی ہیں حضرت صوبان سے۔ فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ اقوام عالم تم پر ان قریب ایسے حملہ کر دیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر پر جاگ جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جاگ تو ختم ہو جاتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ فرمایا تم میں ایک چیز وہن پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا ایک حدیث کے الفاظ ہے حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا سے بڑی محبت ہوگی، مرنا نہیں جانا، نہیں مرنا نہیں ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو ٹٹولیں، میں اپنے سمیت بھی لوں کہ آج ہمارا کیا ہے دنیا کا مقصد؟ حب الدنیا، بس اللہ زندگی اور لمبی دے دے، دنیا میں اور خواہشیں دے دے، اور مرنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث کے الفاظ ہے حب الدنیا و کراہت الجہاد، اللہ تیری راہ میں نہیں لڑ سکتے۔ اللہ ہمیں کہاں یہ آتا ہے لڑنا بڑھنا، ہم تو بس سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ تو یہ ہے وہ وجوہات جس کی وجہ سے اقوام عالم آج ہم پر ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کہیں پہ برما میں ہوتا ہے تو اللہ اکبر قتل کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے، بڑے، اور عورتوں کی عزتیں لٹتی ہیں۔ تو برما میں بھی، کشمیر میں بھی یہی ہوتا ہے، اور فلسطین میں تو جو ہوا وہ تو دنیا کے تاریخ میں کہیں نہیں ہوا کہ 57 اسلامی ملک ہوں، ان کی ایک فوج بھی بنائی جائے اور ان میں ایٹمی پاور پاکستان بھی ہو، اور پھر جتنا عرب کے پاس مال و دولت ہے، جتنے ریسورسز ہیں، جتنا مال ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی اللہ اکبر اس طرح نسل کشی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر ہتھے اڑا دیے جائیں، ایک ایک ماں کے 7 بچے جو ہیں شہید ہو جائیں، بڑے بوڑھے چھوٹے، کہیں بھی دنیا میں ایسی بد اخلاقی نہیں دیکھی گئی، یقین جانیں، جو فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جلوس نکلتے ہیں تو آسٹریلیا میں نکلتے ہیں لاکھوں لوگ، انگلینڈ میں نکلتے ہیں، مسلمانوں ملکوں کو کوئی جنبش بھی نہیں ہو رہی کہ کوئی فرق پڑتا ہو، کوئی فرق نہیں، صرف تھوڑی سی مذمت کر کے وہ خوش ہیں کہ جی ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ تو کیا جواب دیں گے جن کے پاس اختیارات ہیں؟ اللہ کو وہ اپنا جواب تلاش کر لیں۔ میرا تو کام صرف بتانا ہے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں اور کرنا کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ در حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاحی انسانیت نہیں ہوتی جو
جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا دنیا کے خلاف، بلکہ ان کے لیے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے زمین پر سارے انسان جو پیدا کیے گئے ہیں ان پر تصرف حاصل کرنا، ان پر حکومت کرنا، ان کو غلام بنانا، ساری معیشت ہمارے متحد رہو تو پھر ٹھیک ہے ہاں۔ جبکہ اہل قرآن تو قرآن سے یہ دائمی ہدایت ملتی ہے کہ وہ فسق اور فجور کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ پاک مقاصد کے لیے نہیں لڑیں گے ہاں۔ ہمارے مقصد پاک ہونے چاہیے، اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر انسانیت کی فلاحیت کے لیے جو سب سے بہتر قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے جو اسلام سے ہی ملے گا۔ اور اللہ اکبر، ہمارے جو اللہ اکبر جو مقصد ہیں، اللہ کرے ہمیں اللہ اپنا جو مقصد ہے وہ یاد کرا دے، بول چکے ہیں یقین کریں، اور وہ مقصد جب یاد آئے گا تو پھر امت مسلمہ اسی طرح ابھرے گی، اور انشاءاللہ یہ ہونا ہی ہے۔ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اب وہ زمانہ بہت قریب ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا